آپ کا بھی ایف آئی آر میں نام ہے, وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی نام ہے, اور اس وقت فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے علم میں لے کے آئے. وزیر اعظم اس پر اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا, اور ہو سکتا ہے کسی نے کارروائی ڈال دی ہو. دیکھتے ہیں, یہ ہماری جماعت کی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں, میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا. کبھی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے, کبھی کوئی وزیر آ کے بتاتا ہے. یہ رات کی تاریکی میں بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا, جس میں 2 سابقہ وزیر اعظم ہیں, چیف منسٹر ہیں, گورنر ہیں, اسپیکر ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں, 2 ڈیفنس منسٹر ہیں, 1 فارن منسٹر ہیں, 15 دیگر وفاقی وزراء ہیں سابقہ, 3 پاکستان فوج کے مائع ناز لیفٹنٹ جنرل ہیں. تو یہ رات کی تاریکی میں یہ مقدمے کیسے بنتے ہیں؟ 2:25 پر مقدمہ درج ہوا اور ہمارے وزیر اعظم کو علم نہیں ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب سے پوچھ لیں کیا ان کو علم تھا. تو بڑی عجیب بات ہے. آج ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آج ملک میں کوئی گورننس نہیں ہے, ملک کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ غداری کے مقدمے کون بناتا ہے, اسی وزیر اعظم کے وزراء پچھلے 4 دن سے لگے ہوئے ہیں کہ فلانا غدار ہے, فلانا غدار ہے. تو اب ان کو موقع ہے کہ اس غداری کے مقدمے میں شامل ہو جائیں. میرے دوست فواد چودھری صاحب ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور غداری کے الزامات لگاتے ہیں. تو بڑا نادر موقع ہے کہ ایک ایس ایچ او صاحب نے مہربانی فرمائی ہے, بدر رشید صاحب کوئی صاحب ہیں جنہوں نے یہ پرچہ درج کروایا ہے, تو بدر رشید سے صاحب ان سارے وفاقی وزراء کو بھی شامل کر دیں اور اس مقدمے کی پیروی یہ خود کریں. بجائے اتنی تکلیف کرتے ہیں, ہر روز آ کے ٹی وی کے پروگرام کرتے ہیں, اپنا کام بھی ان سے رہ جاتا ہے, حکومت بند پڑی ہے. تو گزارش یہی ہے کہ ذرا اس ملک کو چلائیں. غداری کے مقدمے بھی آپ ان کی پیروی بھی کر لیں. اب تو معاملہ لیگل ہو گیا ہے, اور تو ایک پرچہ درج ہو گیا. غداری کا مقدمہ آگے اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب ریاست کرے گی, مگر حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے کارروائی ڈال دی ہو, تو حکومت تو باقاعدہ طور پر فاصلہ اختیار کر رہی ہے اس معاملے سے. نہیں, حکومت نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں دیا. پرچہ حکومت نے ہی درج کیا ہے. پرچہ اس حکومت کے ایک ایس ایچ او نے شاہدرہ تھانے میں بدر رشید نامی آدمی نے درج کرایا ہے. چونکہ اور یہ بڑا نادر موقع ہے وفاقی وزراء کے لیے, اور یہ جو ایس اے پی ایم کی کرائے کے ایس اے پی ایم ہیں, کرائے کے ایڈوائزر ہیں, کرائے کے سپوکس مین ہیں, جو ہر روز غداری کے الزامات لگاتے ہیں, ان کے لیے بڑا نادر موقع ہے کہ وہاں جائیں اور اس کیس میں شامل ہو جائیں. جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان پہ مقدمہ چلایا جائے. تو بات پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جائے گا کہ کس نے غداری کی ہے یا نہیں کی. یہ تو بہت نادر موقع ہے حکومت کے لیے. صاحب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یا تو حکومت اس مقدمے کو آگے چلائے, اس میں فریق بن جائے, یا پھر اس ایف آئی آر کو ختم کرائے. نہیں جی, ایف آئی آر رہنے دیں. ہم نے کب کہا ایف آئی آر ختم کریں؟ اس ایف آئی آر کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت حکومت کی ہے. جس ملک کے وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ غداری کے مقدمات درج ہو رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں ہے, وزیروں کو پتہ نہیں ہے, اس حکومت وہ کون سی حکومت چلے گی؟ صاحب مگر آپ لوگوں نے ظاہر اپنے جلسوں کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور اس جلسوں کے بعد دسمبر تک آپ لوگ جلسے کرتے رہیں گے, پورے پاکستان میں آپ جلسے کریں گے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ جی, جلسے اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں گے. یہ ہم نے اے پی سی میں اعلان کر دیا تھا کہ اکتوبر نومبر میں جلسے ہوں گے, پھر احتجاج ہوگا, ریلیز ہوں گی, اور اس کے بعد ایک لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف. عوام کو انشاءاللہ ریلیف ملے گی, آپ فکر نہیں کریں. مطلب عوام کو مزید عدم استحکام نہیں ملے گا کہ ملک ویسے ہی کرونا سے بھی گزرا ہے, 2 سال میں معاشی کارکردگی ظاہر نہیں تھی حکومت کی اچھی, مگر آنے والے دنوں میں اور عدم استحکام ہی نہیں ملے گا کہ معیشت اور زیادہ بری ہوگی, سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام بھی آئے گا ملک میں. ہر برائی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے, تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی, لیکن ایک بڑی خرابی سے انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی. مگر حکومت جائے گی کیسے؟ کیونکہ جیسے میں پہلے بھی آپ سے بات ہوئی کہ ادارے ساتھ کھڑے ہیں, اب آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہے, حکومت کہہ رہی ہے انہیں بھی پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی نے کارروائی ڈال دی ہو. ایسے سینیریو میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس حکومت کو گرانے کا؟ دیکھیں, گراؤنڈز کی بات نہیں ہے. جو حکومت ان پاپولر ہو,
عوام کے مسائل حل نہ کر سکے، جب عوام کی زبان پہ یہ آ جائے کہ ہماری ان سے جان چھڑائیں، وہ حکومت نہیں رہ سکتی۔ یہ میرا تجربہ ہے جو میں نے سیاست کی ہے، کہ جب ایک حکومت اس حد تک ان پاپولر ہو جائے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، وہی بات ہے۔ مگر نکارہ خدا بڑا واضح ہے۔ مگر عباس صاحب، شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب کی آواز میڈیا کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اگر مریم نواز، آپ اور کچھ رہنما بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف اب ایسڈ والا جو کیس ہے، ایسڈ بیونڈ مینس کا کیس، اس کی انکوائری شروع ہو گئی ہے، اگر وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی تحریک بڑھے گی کیسے آگے؟ دیکھیں، گرفتاریاں کبھی تحریک کو نہیں روکتی۔ تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد تمام گرفتاریوں سے بالا تر ہے۔ اور گرفتاریاں جو ہوتی ہیں، یہ ایک حکومت کی بزدلی کا اعتراف ہوتا ہے، یہ اس کی شکست کا اعتراف ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں تاریخ کو، کبھی بھی جیل کی سلاخوں نے حق کی آواز نہیں دبائی۔ آج ہمیں پورا یقین ہے، ہمیں پورا اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم حق کے راستے پر ہیں، عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اور آج جس دلدل میں پاکستان پھنسا ہے اسے کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو گرفتاریاں بہت معمولی بات ہے، اس سے حکومت نہیں بچ پائے گی۔ مگر ظاہر ہے لیڈ تو لیڈرز ہی کرتے ہیں نا، اگر آپ لوگ گرفتار ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری طرف آپ لوگوں کا آج بھی کنسنسس ہوا، جو اپوزیشن پارٹیز کا اجلاس ہوا، کہ جو فیصلے ہوں گے اس پر سب عمل درآمد کریں گے، یا پھر درمیان میں ابھی تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے کہ کوئی ایک کمپرومائز نہ کر جائے، کوئی ایک ریلیف نہ لے جائے؟ نہیں، کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کوئی مفاد حاصل کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو عوام کے مسائل کے حل کی بات ہے۔ جس مشکل میں آج ملک ہے، جس کا ہر آدمی اعتراف کرتا ہے، اسے نکالنے کی بات ہے۔ تو جو اس راستے میں علیحدہ ہوگا، عوام اس کو سیاست سے علیحدہ کر دیں گے، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں۔